الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد إن الإنسان خلق ضعيفا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی گزارشات کا عنوان اور موضوع ہے اچھے انسان کی پہچان۔ اچھا انسان اور اچھا مسلمان وہی ہے جس کے دل میں دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت ہے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے انسان ہے، لیکن اس کے دل کے اندر دوسرے انسان اور دوسرے مسلمانوں کی نہ تو ہمدردی ہے اور نہ ان کی محبت ہے، تو یہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ سچا انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، خواب و خسرا من لم يجعل اللہ فی قلبہ رحمتا للبشر، وہ انسان برباد ہو گیا جس کے دل میں اللہ نے بشر کے لیے رحمت نہ رکھی ہو۔ یہاں بشر سے مراد ہر انسان ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارا دل ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے انسانوں کے غم کو اپنا غم سمجھے، دوسرے انسانوں کی تکالیف کو اپنی تکلیف سمجھے، دوسرے انسانوں کی پریشانیوں کو اپنی پریشانی سمجھے، تب ہم اچھے انسان کہلانے کے قابل ہوں گے۔ اگر دوسرے انسان کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتے، دوسرے انسانوں کی پریشانی کو اپنی پریشانی نہیں سمجھتے، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہم اچھے انسان نہیں ہیں کہ ہمارا دل اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اس کے فضل سے، اللہ تعالی کی مہربانی سے، جس کی مہربانی اور فضل ہی سے انسان کے دل کے اندر ایک انسان کی محبت اور انسان کے ساتھ ہمدردی جب آئے تو وہ اچھا انسان کہلاتا ہے۔ یہ ہمدردی اور محبت جب کسی انسان کے اندر آتی ہے، پھر چاہے وہ انسان اپنے وقت کا حکمران ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر انسانیت ہونے کے ناطے سے اسے اپنے رعایا پہ رحم بھی آتا ہے، ترس بھی آتا ہے، اور اس کے اندر خدمت کا جذبہ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے وقت کے حکمران ہیں، اور حکمران بھی وہ ہیں کہ پورے عالم کفر آپ سے لرز رہا ہے، آپ کے اندر انسانیت ہے، آپ کے اندر اپنے رعایا کی ہمدردی اور محبت ہے، آپ راتوں کو گشت کر رہے ہیں، اپنی رعایا کی خبر گیری کر رہے ہیں، اپنی رعایا کو دیکھ رہے ہیں، میری رعایا میں سے کوئی کسی مشکل اور پریشانی میں سے تو نہیں ہے۔ چنانچہ گشت کرتے کرتے آپ ایک ایسے مقام پہ پہنچے، دیکھا ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے،
بچے رو رہی ہیں اور ماں انہیں بہلانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن بچے چپ نہیں ہو رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دستک دی، دروازے سے اجازت چاہی، پوچھا اماں جان یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹے 3 دن سے بھوکے ہیں، دیگچی کے اندر صرف پانی ڈال کے ان کو بہلانے کے لیے آگ پہ رکھی ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے بچے بلبلا رہے ہیں، سو نہیں رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر انسانیت تھی، انسانیت کا غم اور درد تھا۔ آپ وہیں سے واپس تشریف لائے، بیت المال سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور ضروریات کی کوئی چیزیں اٹھائی، ساتھ آپ کے غلام حضرت اسلم بھی موجود ہیں۔ کہنے لگا آقا یہ چیزیں مجھے دے دیں، میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے اس خاتون کے دروازے تک لے جانا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اسلم، کیا کل قیامت والے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوجھ کو آپ اٹھائیں گے؟ جب قیامت والے دن آپ میرے بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو دنیا میں بھی میں اپنا بوجھ کو خود ہی اٹھاؤں گا۔ آپ وقت کے حاکم ہیں، اپنے اپنے کندھے پہ اٹھایا وہ ساز و سامان اور اس خاتون کے دروازے پہ پہنچے، دوبارہ اجازت چاہیے، اندر چلے گئے، خود آگ جلائی، دیگچی کے اندر کھجور اور آٹا ڈال کے اس کو حلوہ سا بنایا، خود آگ چلائے اور آگ میں لکڑیوں کو جلانے کے لیے پھونک رہے تھے، آپ کے داڑھی سے دھواں بھی نکل رہا تھا۔ یہ اسلم جو غلام ہے فرماتے میں دیکھ رہا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بچوں کے لیے کھانا تیار کیا اور ان کو ڈال کے دے کے تھوڑے سے دور بیٹھے، فرماتے جیسے میں نے انہیں روتے دیکھا تھا اب ان بچوں کو کھانا کھا کے ہنستے دیکھ کے جاؤں گا۔ اسے کہتے ہیں انسانیت، اسے کہتے ہیں انسانیت کا درد، اسے کہتے ہیں انسانیت سے ہمدردی، اسے کہتے ہیں انسانیت سے محبت، کہ ان کے غم کو اپنا غم سمجھنا۔ آج کے وقت کے حکمران ہوں یا کل کے حکمران ہوں، انہیں رعایت چھوڑ دیں، ان کو ملک، اپنے وطن اور اپنے قوم سے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی ہمدردی ہو۔ اگر ہوتی تو کوئی ماں چوک اور چراہوں پہ مانگتی ہوئی نظر نہ آتی، کوئی بیوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہوئی نظر نہ آتی، کوئی غریب کسی امیر کے سامنے مار کھاتا ہوا نظر نہ آتا، کوئی دکھی انسان اپنے دکھ کو بانٹتے ہوئے نظر آتا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے، ہم شکل و صورت کے اعتبار سے انسان نظر آ رہے ہیں، لیکن کردار، افعال اور اعمال کے اعتبار سے ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہے۔ آج اسی انسانیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے کردار بتلائے یہ انسان ہے، ہمارا قول بتلائے یہ انسان ہے، ہمارا فعل بتلائے یہ انسان ہے، کہ دوسرے انسانوں کی ہمدردی اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دل کے اندر سے انسانوں کی محبت اور انسانوں سے ہمدردی ختم ہوئی ہے، کہ مسلمانوں پہ ظلم ستم ہو رہا ہے۔ غزہ اور فلسطین کے اندر مسلمان بچوں کو، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں کو عزتوں پہ حملے ہو رہے ہیں، جان مال کی حفاظت کرنا مشکل ہے، انہیں گاجر مولی کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے۔ لیکن 56 یا 57 ممالک کے حکمرانوں، تمہارے اندر انسانیت کہاں چلی گئی ہے؟ تمہاری غیرت، تمہاری حمایت، تمہاری ہمدردی کہاں چلی گئی ہے؟ کیا وہ کٹنے والے بچے، کیا وہ ذبح ہونے والے بچے، کیا وہاں کی مائیں،
کیا وہاں کی بہنیں، کیا وہاں کے رہنے والے، ان کا یہی قصور ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں؟ کیا ان کا یہی قصور ہے کہ وہ بیت المقدس اور غزہ اور فلسطین کے باسی ہیں؟ کیا ان کا یہی قصور ہے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے قربانی دے رہے ہیں؟ یاد رکھنا، اگر تم نے ابھی بھی انسانیت اپنے اندر پیدا نہیں کی، ابھی بھی تم نے انسانیت کا درد اپنے اندر نہیں لائے ہو، ابھی بھی تم انسانیت کے لیے کھڑے نہ ہوئے، تو ایک وقت آئے گا خود پچھتاؤ گے، رب کے دربار میں جاؤ گے، حساب دینا ہوگا۔ رب تم سے پوچھے گا تمہارے ہاتھ میں طاقت تھی، تمہارے ہاتھوں میں حکمرانی تھی، تمہارے ہاتھوں کے قانون تھا، تم نے عمل درآمد کیوں نہیں کیا ہے؟ تم نے مسلمانوں کے لیے انسانیت کا درد کیوں نہیں رکھا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہم جہاں کہیں بھی ہو اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، انسان بن کے دوسرے انسان کے لیے انسانیت بن کے انسان بن کے دکھائیں، ہمدرد بن کے رہیں، لیکن دوسرے انسان کے خون اور مال اور جان کی عزت اور آبرو کے اوپر ہم حملہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے اور ہمیں انسان بننے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔